السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم جس عنوان کو لے کر حاضر ہیں وہ عنوان ہے محبت رسول کا معیار کیا ہے۔ گلیاں سجائی جا رہی ہیں، مساجد پر لائٹ چمک رہے ہیں، سبز رنگ کی جھنڈیاں ہر طرف لہرا رہی ہیں۔ ٹو ویلر پر نوجوان جھنڈے لگا کر گلی کوچوں میں تیزی سے چلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہر آٹو والا قوالیاں لگا کر اپنے عاشق رسول ہونے کا ثبوت فراہم کر رہا ہے۔ حکومت کی مفت بجلی سے سڑکوں پر بڑے بڑے لائٹس لگا کر منور کیا جا رہا ہے اور نوجوانوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ میلاد النبی کی خوشی صرف عاشق رسول کو ہی ہوتی ہے اور ابلیس کو نہیں۔ ہمیں ان علماء سو پر ہنسی بھی آتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ آج تک ان نادانوں کو نہ محبت کا مطلب سمجھ میں آیا نہ تقاضوں کو سمجھ سکے۔ شاید اللہ تعالیٰ نے دلوں پر مہر لگا رکھی ہے اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں۔ دوستو، کیا محبت کا مطلب سال میں ایک مرتبہ گلی کوچوں مسجدوں کو سجانا ہی ہے؟ کیا محبت کا مطلب گھروں پر چوراہوں پر سبز جھنڈے لہرانا ہے؟ کیا محبت کا مطلب جلوس نکالنا ہے؟ کیا محبت کا مطلب کھیر پوری بنا کر کھانا ہے؟ کیا محبت کا مطلب نعرے لگانا، شور شرابہ کرنا ہے؟ کیا محبت کا مطلب کعبۃ اللہ اور گنبد خضرا کا ماڈل بنا کر چوراہوں پر رکھ کر راہگیروں کا راستہ روکنا ہے؟ کیا کس کو محبت سمجھ رکھا ہے؟ کیا زبان کے دعوے ان کی محبت کا ثبوت بن سکتے ہیں؟ کیا ان کی ریالیاں محبت کا ثبوت بن سکتی ہیں؟ کیا ان کا رقص و سرور عشق رسول کا مظہر ہو سکتا ہے؟ آخر کیا معیار ہے محبت رسول کو پرکھنے کا؟ کون سی کسوٹی ہے جس سے ہم سمجھ سکیں کہ اپنے دعوے میں سچے ہیں؟ اور دوستو، آج ہمیں طے کر کے رہیں گے کہ حقیقی محبت کس کو کہا جاتا ہے۔ آج ہر آدمی عشق رسول کا دم بھرتا ہے۔ آؤ اس کو ہم مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، ایک ماں کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے تو اولاد کے چھوٹے سے چھوٹے کام کو رغبت و خوشی سے انجام دیتی ہے۔ کھانا کھلانا ہو، نہلانا ہو، دھلانا ہو، سلانا ہو، جگانا ہو، لکھانا ہو، پڑھانا ہو، ماں کبھی بیزار نہیں ہوگی کہ یہ کام اولاد سے اس کی محبت کا تقاضا ہے۔ باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے تو اولاد کی مناسب دیکھ بھال، ان کی تعلیم و تربیت، ان کی رہائش، لباس، خورد و نوش اور دیگر انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہر دم، ہر لمحہ، ہر پل محنت و مشقت میں لگا رہے گا، کیونکہ یہ تمام کام اولاد سے اس کی محبت کا اظہار ہیں۔ شوہر کو بیوی سے یا بیوی کو شوہر سے محبت ہوتی ہے تو جانبین ایک دوسرے کے جذبات و احساسات و ضروریات کا خیال رکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے بارے میں محبت کا جذبہ سدا باہر رہے۔ ذرا سوچئے کہ اگر ماں رشتہ داروں کے حلقے میں صرف شور مچائے کہ وہ اپنی اولاد سے نہایت ہی محبت رکھتی ہے مگر اولاد کے کسی بھی کام میں ذرہ برابر دلچسپی نہ لے، باپ معاشرے میں پروپیگنڈا برپا کرے کہ وہ اپنی اولاد کو نہایت عزیز رکھتا ہے مگر اولاد کی ذمہ داریوں کے بارے میں غفلت پر غفلت کرتا رہے، شوہر اپنے دوستوں کے حلقے میں نعرہ لگائے کہ وہ اپنی بیوی کو بہت بہت چاہتا ہے مگر بیوی کے جذبات و احساسات اور ضروریات کا بالکل بھی خیال نہ رکھے تو اس کا شور و پروپیگنڈا، نعرہ بازی کیا محبت کے اظہار کہلائے گی؟ دوستو، کیا محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کا اعلان شمار ہو سکتی ہے؟ نہیں دوستو، نہیں ہو سکتا ہے، اور یقیناً نہیں تو ہمیں ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ ہمارے ہاں پھر یہ دو رخی کیوں ہے؟ ہم اپنے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لمبے چوڑے زبانی دعوے تو بہت کرتے ہیں، مگر اس محبت کے جو شرعی اخلاقی تقاضے ہیں کیا ہم ان کو صدق دل سے پورا بھی کرتے ہیں، یا پھر وقتاً فوقتاً نعروں یا پروپیگنڈا بازی سے ہی کام نکال لیتے ہیں؟ یہ کیسی محبت رسول ہے کہ جس بات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں اسے صرف سن لیا جائے، اور جب عمل کرنے کی باری آئے تو سب فراموش کیا جائے اور اپنے نفس ہی کی بات مانی جائے۔ رات بھر گنبد خضرا کی تعریف کی اور صبح میں صاحب گنبد خضرا کی مخالفت کی۔ ربیع الاول کے 12 دن روزے کی جالیوں کی تعریف، اور پھر 11 ماہ 18 دن صاحب روزے سے غافل۔ یہ قوال جس نبی کے مکھڑے کی تعریف کرتا ہے اس نبی کے مکھڑے پر سجی داڑھی کو کاٹ کر پھینک دیتا ہے، جس نبی کے شب و روز کی تعریف کرتا ہے اس نبی کی ایک سنت بھی اپنے شب و روز میں نہیں لاتا، جس نبی کے در کا کتا بننا پسند ہے لیکن اس کا سچا بعمل امتی بننے تیار نہیں ہے، جس نبی کے شہر کو جانے کی تمنا زندگی بھر لیے پھرتا ہے اس نبی کی سنت سے کوسوں دور رہتا ہے، جس نبی کو جانے والے حاجیوں کے ذریعے سلام پہنچاتا ہے اس نبی کا طریقہ زندگی بھر نہیں اپناتا۔ یہ اپنی شاعری میں کعبے کو بھی نبی کے شہر میں جھکا دیتا ہے لیکن رب کعبہ کے سامنے خود نہیں جھکتا۔ دوستو، یہ میلادی علماء و مشائخ و نام نہاد شیخ الاسلام بھولی بھالی عوام کو کس رخ پر لے جا رہے ہیں؟ محض چھوٹے سے مفاد کے لیے پورے دین کو بدل ڈالا، محبت کے معنی الٹ دیے، پوری قوم کو عرس و میلے میں مصروف کر دیا، شور شرابے کو عین دین قرار دیا، عوام کو قرآن و حدیث سے یہ کہہ کر دور رکھا کہ اس کو سمجھنا ممکن نہیں ہے، بے پردگی و فتنے کا نام دے کر خواتین کو مساجد سے دور رکھا اور دین سے نابلد رکھا۔ ہم کو ان کی دو رخی پر ہنسی آتی ہے کہ یہ ہر مسئلے میں تقلید کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں لیکن میلاد النبی کے مسئلے میں تقلید کو ہٹا دیتے ہیں اور مجتہد بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہاں تقلید کریں تو میلاد منانے سے رک جانا پڑے گا، کیونکہ کسی امام نے میلاد نہیں منائی، لہذا انہیں بھی میلاد سے رک جانا ہوگا۔ اور یہ علامہ و شیخ الاسلام میلاد منانے سے رک تو نہیں سکتے کیونکہ ان کے سارے مفادات، نذرانے، عطیے، ہدیے، ساری کی ساری چیزیں اسی سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب اس کو ثابت کرنے کے لیے ابو لہب کی سنت بھی لائیں گے، اجتہاد بھی کریں گے، جو ان کے پروپیگنڈوں کا پردہ فاش کرے اس کو دشمن رسول قرار دیں گے، ابلیس بھی قرار دیں گے، انگریز کی اولاد بھی کہیں گے، وہابی بھی کہیں گے، نہ جانے اور کیا کیا کہیں گے اگلے دنوں میں۔ دوستو، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس بھولی بھالی عوام کو دین کی صحیح سمجھتا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔